سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے اور احتجاج کے لیے اڈیالہ جا رہے تھے، لیکن 26 نمبر چونگی پر ان کو روکا گیا۔ ایک صوبے کے سی ایم کو پولیس اہلکاروں نے روکا، ان سے تلخ کلامی بھی کی۔ آپ بھی وہاں موجود تھے، کیا آپ کو پولیس سے اسی رویے کی توقع تھی؟ اور اب کیا اڈیالہ کے راستے پی ٹی آئی قیادت کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک سی ایم آفریدی کی راستے کی روکنے کی بات ہے تو آپ نے اس کو کور بھی کیا ہوگا کہ ہمارا قافلہ سی ایم آفریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے کیبنٹ ممبرز تھے، ہمارے الیکٹڈ ایم پی اس میں شامل تھے، ایم این ایز شامل تھے، اور ہم اظہار یکجہتی کے لیے اپنے قائد عمران خان صاحب کی آج ملاقات کا دن تھا تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جا رہے تھے۔ اور جب ہم اسلام آباد موٹر وے سے ٹول پلازے پہ جب اسلام آباد کی طرف آئے، جو 26 نمبر چنگی ہے اس پہ ٹرک کو کھڑا کر کے ہمارا راستہ روکا گیا اور وہاں پولیس کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ایک صوبے کا سربراہ جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وہ سربراہ ہے، ایک ہی فارم 45 کا وزیر اعلیٰ پورے پاکستان میں، اور ہم تو اڈیالہ جا رہے تھے اور یہاں پہ راستے میں روکنا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک یہ کر رہے ہیں۔ گیس کی بندش پہ کل آپ نے پریس کانفرنس دی کی، گندم کی ترسیل انہوں نے روکی ہوئی ہے، اور آج وزیر اعلیٰ کا راستہ روکنا یہ کس قانون کے تحت روکا گیا ہے، کس آئین کے تحت روکا گیا ہے؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت ہم 26 نمبر پہ ہی موجود ہے اور ابھی تک راستے بند ہے، جب تک راستے نہیں کھولے جاتے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو شفیع جان صاحب، آپ کو کیا امید ہے کہ راستے کھول دیے جائیں گے اور عمران خان صاحب سے سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے گی؟ جب عدالتی حکم نامہ نہیں مانا گیا تو یہ جو احتجاج ہے، جو کہ آپ کی پارٹی کے اوپر بار بار الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے شر پھیلاتے ہیں یا بہت زیادہ کوئی مسئلہ کر دیتے ہیں، 9 مئی کا الزام بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے، سو آر یو ہوپ فل کہ راستہ کھول دیا جائے گا اور یہ جو قافلہ ہے اس کو اڈیالہ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، آج تو کون سا شر ہم پھیلا رہے تھے؟ ہمارے پاس تو ایم پی ایس تھے، ہمارے ساتھ تو کیبنٹ کے ممبرز تھے جنہوں نے اڈیالہ جانا تھا۔ اسلام آباد کی طرف سے ہم نے آنا ہی نہیں تھا، اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم نے اڈیالہ جانا تھا، پھر راستہ روکا گیا، پھر تلخ کلامی ہوئی، اس ٹائم بھی رینجرز موجود ہے، پولیس موجود ہے۔ اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہم کسی اور ملک سے یا کسی اور سٹیٹ سے آ رہے ہیں اور ہم کسی اور سٹیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ شاید وہاں بھی اس طرح نہ ہو جس طرح رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا۔ صحیح بات بڑی واضح ہے کہ آج منگل کا دن تھا، سی ایم آفریدی صاحب کا تو ویسے بھی ملنے کا دن نہیں تھا، ان کی بہنوں کے ملنے کا دن تھا، وکلا کے ملنے کا دن تھا۔ پچھلے 200 دنوں سے خان صاحب آئسولیشن میں ہیں، ہم تو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آ رہے تھے۔ پھر اس وقت ان کی صحت کا بھی ایشو ہے، کوئی ڈاکٹر کی رسائی نہیں مل رہی۔ پچھلے منگل کو سی ایم آفریدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اگلے منگل تک خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، فیملی کی زیر نگرانی تمام پروسیجر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ آئیں گے، اور اس بار جو ہم آئیں گے تو ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ تھوڑا اس میں شدت ہوگی۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سی ایم آفریدی صاحب کو روکا گیا ہے، الیکٹڈ ممبرز کو، کیبنٹ کو روکا گیا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور یہ ملک کو اس ملک کو یہ کس سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ شفیع جان صاحب، اب کیا پلان ہے؟ سی ایم صاحب رات تک وہیں بیٹھے رہیں گے، وہیں پہ دھرنا دیں گے، یا صوبے میں واپس چلے جائیں گے؟ ڈر کی صوبے میں بھی کمٹمنٹس ہوں گی؟ دیکھیں، اس وقت تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم تو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ ہمیں روکا گیا، اور جہاں پہ ہمیں انہوں نے روکا ہم اس وقت تک موجود ہوں گے جب تک یہ راستے نہیں کھولتے۔ ہم کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو سیدھا اڈیالہ ہم نے جانا تھا، وہاں پہ ہمارے کارکن موجود تھے، وہاں پہ خان صاحب کی بہنوں کے ملنے کا دن تھا۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے کہ 200 دنوں سے آپ نے خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، پھر ان کے کیسز بھی نہیں لگائے جا رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ احتجاج یا اس طرح کا پروٹیسٹ آپ لوگ بہت پہلے کر دیتے، بہت ڈیلے کر دیا پی ٹی آئی نے بھی، کہ اب جو حکومت ہے وہ بالکل شیر ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو سیریس نہیں لیا جا رہا، اڈیالہ کے باہر بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیلے پی ٹی آئی کے پارٹ پہ بھی تو ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ سوزین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پی ایم سے بھی بات کی، چیف جسٹس کو بھی کالز کی گئی، سی ایم کو بھی خط لکھا گیا، دھرنا بھی دیا گیا، کے پی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا، ممبر قومی اسمبلی کو اندر ہاؤس میں بند کر کے وہاں پہ دھرنا ہوا، لاجس کے گیٹس کو تالے لگائے گئے، پھر سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا۔
हाई कोर्ट के सामने भी हम बैठे, कई दफा हम इस्लामाबाद भी आए, हमने लॉन्ग मार्च भी किया, हमने अपने तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई ऑप्शन सूदमंद साबित नहीं हो रहा और ना हमारे पास अब कोई रास्ता रहता है। हमने तो हर दरवाजा खटखटा दिया, अदालतों के दरवाजे भी हमने खटखटाए, लेकिन कहीं सी भी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब एक ये सोच डेवलप हो रही है कि मजम्मत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा, मजम्मत होगी तो हम टेबल टॉक तक पहुंचेंगे। वो उसके लिए भरपूर प्लानिंग भी कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी, जो भी ऑफिशियल कॉल होगी तो लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए हम आएंगे। सही। अब जुम्मे को ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से महंगाई के खिलाफ पीटीआई भी एहतजाज करने जा रही है, उसकी क्या प्लानिंग है अब तक? जी बिल्कुल, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया हुआ है कि जुम्मे के रोज इस वक्त जो हालिया महंगाई है पाकिस्तान में, जो कि तारीख साज महंगाई है, तारीख साज बेरोजगारी है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने है, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर की बात करें जिसमें आटा दाल चीनी की प्राइसेस आती हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो इन तमाम तर चीजों के खिलाफ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी। अच्छा सर, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी साहब और गवर्नर साहब की मुलाकात भी हुई, तनकीद भी की गई वफाक के ऊपर कि के पी के साथ थोड़ा सलूक जो है वो सही नहीं रहता, ज़्यादती की जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों की एक इक्वेशन बनी है ये आगे भी इसी तरह चलेगी? अब जो ताल्लुकात हैं गवर्नर साहब के साथ वो अच्छे रहेंगे और आप सब एक पेज पर आ चुके हैं? देखिए, पहली बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब की बहुत बड़ी खसूसियत है कि जब भी ऐसा कोई इशू आता है खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक तो वो तमाम अपोजिशन को, तमाम लीडर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। आपने जिरगा देखा होगा कि हमने अमन अमान के हवाले से जब हाउस के अंदर जिरगा किया तो तमाम पक्का फिगर लोगों को बुलाया गया, सियासी पार्टियों को बुलाया गया और वहां पे एक ड्राफ्ट भी जारी हुआ जिसमें तमाम लोगों के साइन थे। कल की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी हो, गवर्नर साहब मौजूद थे, सीएम साहब मौजूद थे, अपोजिशन लीडर जिसका ताल्लुक नून लीग से है वो मौजूद थे और वो दो इश्यूज पे थे। एक इशू तो इस गैस की जो लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में उसके मुतालिक, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोडक्शन है वो 508 MMCDF है और हमारी जो खपत है जो हम यूज कर रहे हैं वो 140 है। फिर सीएनजी सेक्टर को अगर आप ऐड कर लें तो 40, उनका तो 180 हो जाता है। तो हम अपने प्रोडक्शन से ज्यादा, अपने कंजम्पशन से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन है और फिर इस तरह ऑयल में भी हम खुद कफील है, LNG में भी हम खुद कफील है। तो एनर्जी सेक्टर में खैबर पख्तूनख्वा अपनी खपत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे सीएनजी सेक्टर को गैस नहीं मिल रही, हमारी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, हमारे डोमेस्टिक यूजर को गैस नहीं मिल रही। और दूसरी चीज गंदम की तरसील पंजाब हुकूमत ने रोकी हुई है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पंजाब के गंदम पे डिपेंडेंट है। हमारे फ्लोर्स मिल जो है इस वक्त बंद पड़े हैं, हमारे गैस पे तो इनकी इंडस्ट्रीज चल रहे हैं लेकिन इनकी गंदम पे हमारे मिल्स नहीं चल रहे। तो इन दोनों, और ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है कि आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि सूबों के दरमियान जो खुराक की अशिया है उसकी तरसील जो है बिला तातुल जारी रहनी चाहिए।